کی شان میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن کے والدین حیات ہیں مسائل مستقل ہدایت جاری و ساری عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ عطا فرمائے کہ والدین ایسی رحمتیں ایسی نعمت ہے کہ ایک بار چلے جائے تو دوبارہ نہیں ملتی، کہ رب تعالیٰ عرش بری پر خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں رہ کر تمہارے والدین تم سے ناراض ہو جائیں ٹوٹ جائیں تو عرش بری پر پیر اٹھ جاؤ۔ کہ آپ دیکھیں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں گے تو رب تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں جانتے، قدر کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ ماں باپ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے ماں باپ کی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کی شان میں کتنا سا لفظ ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ اور آج کل ہم لوگ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں تو دھتکار بھی دیتے ہیں اپنے والدین کو، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اب کس کی شان میں گستاخی کریں کہ جب والدین مر جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں پھر رو رہے ہیں، فاتحہ دلوا رہے ہیں، نیازیں دلوا رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا کہ والدین روٹ گئے تو عرش بری پر میں روٹ جاؤں۔ کیا آپ دیکھیں والدین اتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی شکم سے نبی کو پیدا فرمایا، جس کے خاطر کوئی عالم بنایا، جنت بنائی، تمام عالم بنائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو نبی کو نازل بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہاں ماں کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ماں کے شکم سے نبی کو پیدا فرمایا۔ اور ہم لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، جب والدین مر جاتے ہیں تب قدر آتی ہے، تو جب تو ہماری جنت ہم سے اٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کو راضی کرنے والا بنا دے، والدین کی عزت کرنے والا بنا دے، خدمت گزار بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کوئی نبی کو دوست کا مقام عطا فرمائے۔ کیا آپ دیکھیں دونوں کا اپنا اپنا مرتبہ، اگر باپ روٹ جائے باپ جنت کا دروازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، لیکن جب تک والد کو راضی نہیں کریں گے، دونوں کو راضی نہیں کریں گے تو جنت داخل جنت نہیں ہو سکتے۔ کہ ماں کو راضی کر لیا باپ کو راضی نہ کیا کہ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا داخل جنت کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو والدین کو فرمانبردار عطا فرمائے۔ کہ قبر کی آغوش میں جاتا کہ سو جاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جاتا کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ دو دلوں کی ڈور کا رشتہ بڑا انمول ہے، دو دلوں کی ڈور کا رشتہ بڑا انمول ہے، چھوٹ کے اولاد کو چلا کے رو دیتی ہے ماں، چھوٹ کے اولاد کو چلا کے رو دیتی ہے ماں۔ کب ضرورت ہو میرے بچے کو بس یہ سوچ کر، کب ضرورت ہو میرے بچے کو بس یہ سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، زندگی بھر کا صلہ ایک
اور پیار کیا چیز ہے پیار کیا چیز ہے معاملہ جا کے ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں جا کے ان بہنوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں جا کے ان بھائیوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں شکریہ ماں کا ادا ہو ہی نہیں سکتا کبھی شکریہ ماں کا ادا ہو ہی نہیں سکتا کبھی مرتے مرتے بھی دعا جینے دے جاتی ہے ماں قبر کی آغوش میں جاتا کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں تو سب لوگ بیٹھ جائیں سلامات بیٹھتے ہیں دعا کے اول آخر سے پڑھ لیجیے گا اور دعاؤں میں اپنی والدین کو دعا کیجیے گا کہ جن دعاؤں میں والدین کے لیے دعائیں قبول ہی نہیں ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا رحیم یا رحیم یا رب کعبہ یا رب اولیاء اے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک مولا اے گناہگار بندیوں کی سب عزت کا تاج رکھنے والے مالک مولا ہم گناہگار بندیوں نے گناہوں سے گندے گندے سیاہ تیرے بارگاہ میں اٹھا دی تو اسے رحمتوں میں لاز رکھتے ہوئے ہمارے سبھی رحمت رضائے بھائی نکلے پچھلے سے گناہوں کو معاف کرنا دینا تو یا اللہ یہاں جو کئی محفل چلی اے سارے سواد کی محفل سجائی گئی یا اللہ اپنے کسی بھی چیز کی بھول کی خطا اس کو معاف کر کے اپنے باری باری بڑا چڑھا کے قبول منظور عطا فرما دینا یا اللہ اس کلمات سے ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر کے قبول منظور عطا فرما دینا یا اللہ کے واسطے کا ثواب علی شیخ خدا حسن حسین یا اللہ حضور غوث پاک کی ملائکہ رب العالمین جنت پاک 1 لاکھ شخص پیغمبر صحابہ کرام اٹھائی کلندر کو ثواب پیش کرتے ہوئے منظور عطا فرما دینا یا اللہ اس کے بعد جتنے بھی بزرگی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کو ثواب پیش کرتے ہوئے منظور عطا فرما دینا یا اللہ پاک بالخصوص اہل خانہ کی بیٹی علیمہ کو اس کا ثواب ہدیۃ تحفۃ عقیدت سے پیش کرتے ہوئے منظور عطا فرما دینا یا اللہ پیسے میں میری قائدین بزرگ نے جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ میرے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو ثواب پیش کرتے ہوئے منظور عطا فرما دینا یا اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں یا اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو کہاں جائیں گے یا اللہ خیر کرام گناہوں کو معاف عطا فرما دے یا اللہ ہمیں پنجہ خانہ نمازی بنا دے یا اللہ عید پہ چلنے والا اسلام پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ کلمے والی زندگی شہادت والی موت عطا فرما دینا یا اللہ قیامت میں رسوائی سے بچا لینا یا اللہ سنا ہے قیامت میں بڑی افراد تفریح ہوگی وہاں بچے کو بچے ماں کو نہیں پہچانے گا یا اللہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دینا یا اللہ قیامت پر اس طرح سے بجلی کی طرح گزار دینا یا اللہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما دینا یا اللہ میرے کل مسلمانوں کو پیارے میں اپنی شفاعت عطا فرما دینا یا اللہ ہمارے حاج بیٹے کہ لبے کو اپنے بار بار قبول منظور عطا فرما دینا یا اللہ کل کے مہینے زندگی رمضان کا مہینے کے ساتھ عطا فرما دینا یا اللہ جو اولاد ہیں پوری دین سال اولاد عطا فرما دینا یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں شفا
زندگی عطا فرما دے یا اللہ دنیا کی بیماری سے دور بیماری مدینہ بنا دے یا اللہ اگر دنیا میں ہمیں ایک مچھر کاٹ لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا یا اللہ تھوڑی گرمی سردی برداشت نہیں ہوتی اللہ مرنے کے بعد قبر کی کیڑے مکوڑے قبر کی گرمی قبر کا اندھیرا کیسے برداشت کریں گے یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر آخرت تیار کرنے والے اولادیاں بنا دے یا اللہ ہم سب کو قبر آخرت تیار کرنے والے اولادیاں بنا دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے والدین سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے یا اللہ الہانہ کی بیٹی کو یا اللہ پاک جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا یا اللہ کے سارے ثواب یا اللہ پاک کی محفل میں یا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما دے یا اللہ کی بیٹی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا قبر کے عذاب سے بچانا کروٹ جنت کی باغات عطا فرمانا یا اللہ ان کے رہزین کو یا اللہ گھر والوں کو یا اللہ ان کی والدہ کو والد کو یا اللہ جنت الرحمن عطا فرما دینا یا اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا یا اللہ ان کی قبر کو جنت کی باغات کا راستہ عطا فرما دینا اور ان کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا عطا فرما دینا یا اللہ اس گھر میں پاک محفل سجی یا اللہ اس گھر والوں کو یا اللہ پاک گھر میں رہنے والوں کا سینہ نور کا نگیرہ بنا دینا یا اللہ اس گھر میں اپنے رحمت بری چماچم بارش عطا فرما دینا رحمت پر نزول عطا فرما دینا یا اللہ ان کے رزق میں عمر میں نسل میں برکت عطا فرما دینا یا اللہ ان کے بڑوں پر سائے کے والدین پر سائے ان کے سب پہ تحت جاری و ساری عطا فرما دینا یا اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا یا اللہ ان کے بیٹوں کو ہی کوئی نیک بنانا یا اللہ ان کی بہوؤں کو اپنے گھر میں رہنے بسنے کی توفیق عطا فرما دینا یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں رکھ کے قبول منظور عطا فرما یا اللہ جو دعا سے مانگی ہوں ہم سے رہ گئی لفظوں میں دعا کرتی ہوں کہ جس کسی بھی دعا کے واسطے یا رب کرتی پوری آرزو ہر بے کس مجبور اور لاج اپنا روح ہمیشہ بے کس مجبور کیا اللہ جب ہمارا دم نکل رہا ہو سب قربت کے نظارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن مبارک ہمارے ہاتھوں میں ہو دیر ہوتی رہے لگی کرتا رہے اور ہمارے لبوں پر بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا گنبد